الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، یہ ہم تمام کے لیے انتہائی بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. رمضان کی رات، آخری عشرے کی رات، اور آخری عشروں میں سے بھی ان راتوں میں سے ایک رات کہ جس میں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، یعنی 27ویں شب ہے، چوتھی تاخرات جس کو ہم کہتے ہیں. اور ان میں ایک مزید سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بھی عطا فرمائی کہ اس موقع پر قرآن کریم کی تکمیل بھی ہوئی ہے تراویح کے اندر. تو اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری اچھائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر جمع فرما دی ہے، اور اسی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اور بھی کچھ بچے تھے جو نعت پڑھنے والے تھے، لیکن ان لوگوں کو انشاءاللہ آئندہ جو آخری تاخرات ہوگی اس میں وہ لوگ اپنی نعت پیش کر سکیں گے. کیونکہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیان کے اندر پورا وقت خرچ کر دے یا وقت کو لگا دے. چونکہ اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے وہ مختصر صحیح لیکن اہم اور ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ بنایا. نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کے اعتبار سے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا اور اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور رات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو منتخب فرمایا اور اس میں قرآن کو نازل فرمایا. مہینہ رمضان کا اور رات شب قدر کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسی کا تذکرہ فرمایا. ایک تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس رات کی عظمت، اس رات کی اہمیت کیا ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس رات کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. پھر خود آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والی رات بنایا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے جو انسانوں کے لیے سلامتی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب صبح شروع ہو جاتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان میں واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو جاننے والا اور انسانوں کی ہر حال ہر حرکت پر واقف ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے؟ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں گئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ آپ کے بندے آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو منانے کی فکر کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مرادوں کو پوری کر دیا اور ان کی حاجتوں کو میں نے پوری فرما دیا. تو یہ شب قدر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات کیوں عطا فرمائی
کہ جس کو اگر ایک رات مل جائے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب، 80 سے زیادہ سال گویا کہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینے عبادت یعنی 80 سال سے زیادہ اگر کوئی ایک رات پالے گا رمضان کی۔ اب اس طرح اگر کوئی کئی رمضانوں سے عبادتیں کرتے ہوئے آ رہا اور کئی رمضانوں میں آخری عشرے کا اہتمام کر رہا اور آخری عشرے کی تاخیراتوں کا اہتمام کر رہا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رمضان اس کو یہ رات عطا فرما رہا۔ تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدر المنصور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی امت میں شب قدر نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ مختلف واقعات احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا کہ جو 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہا۔ تو صحابہ اکرام کو رشک آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان کی عمریں تو زیادہ تھی تو وہ لوگ زیادہ عبادت کر سکے، ہماری عمریں تو کم ہے، ہم اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو نازل فرمایا اور یہ اعلان اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کی امت میں سے شب قدر کو پالے گا تو اس کو اتنی ہی سالوں مہینوں عبادت کرنے کا ثواب ہم عطا فرمائیں گے، اتنے ہی سالوں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری امت کی عمریں تو چھوٹی ہے اور یہ اجر و ثواب کو کیسے پائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو عطا فرمایا تاکہ یہ امت عبادت کر کے ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کر اتنی لمبی عمروں کا ثواب پانے والی بنے۔ اب میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ امت کی صورتحال کیا ہے کہ اتنا زیادہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانے کا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ غفلتوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ 21ویں رات کے اندر، 23 رات کے اندر، 25ویں رات کے اندر، 27ویں رات کے اندر، 29ویں رات کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے کہ امت کو بتایا جائے کہ فلاں رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی باہر آئے تو 2 صحابہ کو دیکھا کہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ذہن سے شب قدر کی تعین ہٹا دی گئی، اور وہ اس لیے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ وجہ یہ بنی کہ تمہارے 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین کو ہٹا دیا، یعنی کنفرم نہیں بتایا کہ اس رات میں شب قدر ہوگی۔ بس اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اب اس کو تم تلاش کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر شب قدر متعین کر دی جاتی تو بندہ ایک رات عبادت کر کے چھوڑ دیتا، باقی اور راتوں کی عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتا، یا پھر اگر کسی کی شب قدر چھوٹ جاتی تو پھر وہ ملال افسوس میں یہ کہتا کہ اب میں کیا عبادت کروں، کہ جو رات میں عبادت کرنا تھا کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ رات نہیں جاگ سکا، عبادت نہیں کر سکا، تو اس کو وہ ملال رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ تعین کو ہٹا کر انسانوں پر، اس امت پر احسان فرمایا کہ تم اب عبادت کرو، اگر ایک چھوٹ جائے دوسری بھی کرو، دوسری چھوٹ جائے تیسری بھی کرو، لیکن پہلے سے اہتمام کرو اور پہلے سے نظام بنا لو تاکہ تمہاری راتیں چھوٹنے نہیں پائے، اور ایک رات عبادت کے خاموش مت بیٹھ جاؤ، بلکہ ہر رات کا اہتمام کرنے والے بنو، ہر رات عبادت کرنے والے بنو۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنے کے، عطا کرنے کے ایسے بہانے امت کو دیے ہیں کہ امت ان راتوں کی قدر کر کر، اس مہینے کی قدر کر کر عطا اللہ کی بخششوں سے مالا مال ہو جائے۔ لیکن امت کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ آپ میں، ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے ہماری مسجدوں کی صورتحال کیا ہے۔ ایک طرف میں اور آپ دنیا کے حالات جان رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر آنے والے مسائل، مسلمانوں کے اوپر آنے والے مشکلات، ان ساری چیزوں کا ہم لوگوں کو علم ہے۔ مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا، مسلمانوں کو کیسے پریشان کیا جا رہا۔ کیا میں اور آپ بس اس لیے دنیا میں رہ گئے کہ بس زبانی طور پر تذکرے کر لیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا، کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا؟
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صرف یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشکلات سے نکلنے کے جو طریقے بتائے ہیں، امت ان طریقوں کو اختیار کرنے والے بنے۔ ہم مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کا انحطاط، مسلمانوں کی شکست کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج امت جن راستوں پہ چل رہی ہے، مسلمان جن ماحول اور مزاج کے عادی بنتے جا رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ لکھنے والوں نے بعض وقت لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جب مغل حکومت کا آخری دور تھا، آخری بادشاہ آپ جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بعد میں جن کے بیٹوں کے سر کاٹ کر ان کو تشت میں پیش کیے گئے اور برما رنگون کو بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ اس ملک میں جس کے خاندان نے حکومت کی تھی ان کو سرزمین بھی نہیں ملی، اور بڑے افسوس و ملال کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین مل سکی کوئے یار میں۔ کتنا بد نصیب ہے کہ جنہوں نے حکومتیں کی تھی اور جنہوں نے سلطنتیں سنبھالی تھی، لیکن ایک دور وہ آیا کہ ان لوگوں کو جلا وطن کی زندگی گزارنا پڑا، اور جس کا دل اس ملک میں اٹکا ہوا تھا اس کو اس ملک میں جگہ تک نہیں ملی۔ رنگون میں انتقال ہوا، وہیں پر دفن ہو گئے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب انگریز اس ملک میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنے پاؤں پھیلا کر مسلمانوں کی اور ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو ہندوستان کی جو حکومت اورنگزیب، اس کے بعد مغل سلطنت کا جو آخر بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، ایسا ہو گیا کہ ان لوگوں کی حکومت کا دائرہ صرف لال قلعے کے حد تک محدود ہو کر رہ گیا، اور ایسے عجیب و غریب صورتحال کہ بادشاہ کا پورا گھرانہ اور اس کی ساری مملکت رات تمام جاگتے مشاعرے سنتے ہوئے، رات تمام جاگتے قوالیاں سنتے ہوئے، محفلیں لگتی اور ساری رات جاگتے صبح سو جاتے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ لوگ سونے کے لیے بستروں پر جاتے، اس وقت صبح کا وقت شروع ہو چکا ہوتا، اور انگریزوں کے پاس اعلان ہو جاتا، الارم بج جاتا، گھنٹے مارے جاتے، اور وہ لوگ بیدار ہو جاتے 4 بجے کے، صبح 4 بجے کے ساتھ۔ اس کے بعد تیار ہوتے، ان کی جو واکنگ کرنا ہے، صحت کا جو نظام ہے، وہ سارے کاموں کو انجام دے لیتے۔ اس کے بعد ان کا ناشتہ ہو جاتا، دفتر کا کام شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد کام کرتے کرتے 11 بج جاتے، 11 کے بعد 12 کا وقت ہوتا، جس میں ان کا وقفہ ہوتا، لنچ کا وقفہ ہوتا۔ ان کی کام کا وقت آدھا دن ختم ہو کر وہ اپنے گھروں کو کام سے فارغ ہو کر جاتے۔ اس وقت لکھا ہے کہ یہ ہمارے شہزادے اٹھتے نیندوں سے، کیونکہ رات تمام قوالیاں سنے تھے، رات تمام مشاعرہ سنے تھے۔ اب ان کی صبح ہوتی دن کے 11 بجے، اور ان کو پھر تشت کے اندر، سونوں کے تشت میں ہاتھ دھلانے کے لیے ان کے خادم نوکر آتے، ان کو ہاتھ دھلایا جاتا، پھر ان کا دسترخوان لگتا، صبح ناشتہ، دن کے 12 بجے وہ لوگ ناشتہ کرتے۔ تو یہ وجوہات تھی کہ جو ان کے زوال کے ذریعے بنی۔ تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ امتوں کے عروج و زوال کی جو بنیادی چیز کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ کہ کوئی امت، کوئی قوم دنیا میں عروج پاتی ہے تو وہ ابتدا میں مجاہدوں کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، جفاکشی کے ذریعے اپنے آپ کو مٹا کر عروج پاتی ہے، اور کوئی قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے، پست ہوتی ہے، تو ناچ گانے میں، خواہشوں میں، کھانے پینے میں، بس اس کے اندر ان کا زوال آ جاتا ہے۔ تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ شمشیر و سنان، لڑنا، مجاہدے کرنا، اور اپنے آپ کو فاتح بنا کر، کامیاب بنا کر میدان میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انسانوں کی کامیابی کی علامتیں ہیں۔ اور ناچ گانے میں مبتلا ہو جانا، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جانا، کھانے پینا زندگی کا محور اور مقصد بن جانا، پھر وہاں سے تنزلی، وہاں سے انحطاط، وہاں سے زوال انسانوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک طرف حالات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان عطا فرمایا، مبارک مہینہ عطا فرمایا، مبارک راتیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راتوں میں انسانوں کو بنانے کے، انسانوں کو سنوارنے کے وعدے فرمائے۔ اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، ہمارا رشتہ مسجدوں سے کٹا ہوا، ہمارا تعلق ایمان سے کٹا ہوا، ہم بس چند منٹوں کے مسلمان بن کر مسجدوں میں حاضر ہو کر چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کر اپنی ذمہ داری کو پوری ہو گئی سمجھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر حالات کی شکوے کرے، مسائل پر رونا روئے، تو مسائل انسانوں کے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اس موقع پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھنے والے بنیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک لوگوں کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اگر میں نہیں چاہوں گا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، اپنے نظام کو تبدیل کرنے کا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو بدل دے۔ انسان ہے کوئی مشنری نہیں ہے کہ آپ مشین میں ڈال کر ادھر سے خراب انسان کو ڈالے ادھر سے اچھا انسان نکل کر آ جائے، ادھر سے کام چور کو ڈالے ادھر سے کامدار بن کر نکل کر آ جائے، ادھر سے راتوں میں جگنے والے کو ڈالے ادھر راتوں میں سونے والا نکل کر آ جائے۔ یہ مشین نہیں ہے انسان، یہ جس کو مشینوں میں ڈال کر ٹپایا جائے، بنایا جائے۔ یہ انسان ہے جس کی ذات پر محنت کرنا پڑے گا۔ سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کر کے بتائی کہ جن کا ذہن کچھ اور تھا، جن کا مزاج کچھ اور تھا، جن کی فکر کچھ اور تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنتیں کی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جو کل تک معمولی باتوں پہ لڑنے والے، جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے، اللہ کے نبی کی محنتوں کے نتیجے میں وہ آپس میں بھائی بن کر جینے والے بن گئے۔ ایسے بھائی کہ جو اپنے سگے بھائی سے زیادہ اپنے ایمانی بھائی پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو انسان محنت نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ مہینہ، یہ رات قرآن کریم کے نزول کی رات ہے۔ ہم اس رات میں یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے کتنا ہے، ہم کتنا قرآن کو چاہنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر شب قدر میں یا سال بھر کے کسی ایک مہینے میں ہم لوگ قرآن کی فضیلت سنتے ہیں، قرآن کی فضیلت سنتے ہیں کہ قرآن اللہ نے کیوں نازل فرمایا، قرآن کے مقاصد کیا ہے، اور قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسانوں کے معاشرے کو بدلا اور کیسے انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہم سن کر چھوڑ دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ میں بدلنے والا بنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کسی کو عروج دے گا، کسی کو ذلیل کرے گا۔ عروج کن کو دے گا؟ جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے، اور ذلیل کن کو کرے گا؟ جو قرآن سے منہ موڑنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر فرمایا کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ قرآن ان کے پاس تھا، انقلابی کتاب ان کے پاس تھی، زندگی کو بدلنے والا کلام ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو یہ سمجھا کہ یہ قرآن تو صرف مردوں پہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ قرآن تو صرف تابدانوں میں رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن سے پڑھنا، قرآن سے تعلق کو قائم کرنا ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں لایا۔ یہ رمضان میں اللہ کے بندے کیسے قرآن کو پڑھتے تھے اور کیسے قرآن سے ان کا تعلق تھا، صحابہ کا کیسے تعلق تھا، خود میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے تعلق تھا۔ اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں اور زیادہ قرآن کریم کے سنانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان رخصت ہونے والا ہوتا، حضرت جبرائیل آتے، اللہ کے نبی دور ان کو سنایا کرتے۔ صحابہ کا قرآن سے ایسا تعلق تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امت میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، 2 صحابہ اور 2 تابعین تھے کہ جن کا معمول تھا ایک رکعت میں قرآن پڑھنا۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک رکعت میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور تابعین میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا معمول تھا کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے۔ اب مجھ کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رکعت میں کیسے قرآن پڑھیں گے، بلکہ ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک رات میں کیسے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگ ایک گھنٹے میں ایک پارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک پارہ پڑھنا ہم کو بوجھ نظر آتا، ایک پارے میں ٹھہرنا ہم کو مشقت دکھائی دیتی۔
تو ہم کو یہ بڑی حیرت والا واقعہ نظر آئے گا کہ وہ اللہ کے کیسے بندے تھے جو ایک رات میں، اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسے ویسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انتہائی معتبر ترین کتابوں میں، اور ایک نہیں کئی بڑے بڑے علماء نے جن کے بارے میں نقل کیا ہے، چاہے وہ حضرت عثمان غنی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، کیونکہ ان کا معمول قرآن سے بہت زیادہ تھا، قرآن وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کا دل پاک ہو تو کبھی وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا دل نہیں بھرے گا، اگر کسی کا دل پاک ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے اس کا دل کبھی بھرے گا نہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں میں قرآن دیکھ کر نہ پڑھوں، یعنی میری خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر دن ایسے گزرے کہ جس میں میں قرآن دیکھ کر پڑھا کروں۔ جب آپ پر حملہ ہوا اور انتہائی ظالمانہ حملہ ہوا کہ مظلوم بنا کر جو شہید کیے گئے، شہید جب ہوئے تو اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کی جو بیوی وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی، جن ظالموں نے آپ پر حملہ کیا تھا، انہوں نے ان ظالموں سے یہ کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس شخص پر حملہ کر رہے ہو، یہ وہ آدمی ہے کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتا ہے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا۔ اب ہم کو یہ واقعے سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا وہ لیول، ہمارا وہ معیار، ہمارے وہ ایمان کی وہ حقیقت، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اوقات میں برکت دیتا تھا، اور یہ برکت سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ آپ گھنٹوں کا کام چند لمحوں میں کر دے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بشاشت دے دے، اس کے بعد عبادت کرنے کا موقع مل جائے، اس کو تھوڑے وقت میں برکت کہتے ہیں۔ یا تھوڑی زندگی میں بڑا کام کر کے انسان مر جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ ہم کو معلوم ہے کہ کھانا تھوڑا ہو، بہت زیادہ کھائے تو برکت ہو گئی ہے، یہ تو ہم لوگ سمجھتے، لیکن تھوڑی سی زندگی میں بہت زیادہ کام کر کے انسان مر جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام دین کا کر لے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یا کامیابی کا کام انسان کر لے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جو یہ راز تھے، یہ راز یہی تھے کہ وہ لوگ راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے محنتیں کرنے والے، اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ان کو دیتا۔ خود آپ بڑے بڑے علماء کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ عشاء کے وضو سے جو نماز شروع کرتے تو فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھا کرتے، یعنی رات جاگنا ان لوگوں کا معمول تھا، عبادت کرنا ان لوگوں کا معمول تھا۔ ہم لوگوں کو یہ واقعات اس لیے سمجھ میں نہیں آتے، ہم کو مسجد میں ٹھہرنا مشقت دکھتی، بازار میں کھڑے ہونا راحت دکھتی، ہم کو اللہ کے گھر میں وقت گزارنا کانٹے چبھے سے نظر آتا، اور ہوٹلوں میں رہنا آسانی نظر آتی۔ تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ ہم کو یہ واقعات سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہ جس میں اس امت کے افراد نے قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کیا، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ 10ویں ہجری کے اندر، یہ 14ویں ہجری چل رہی ہے نا، تو 10ویں ہجری کے اندر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو لوگوں کو کیسے قرآن سے محبت تھی، کیسے قرآن سے تعلق تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے تو ان کا خلیفہ بنا تھا سلطان سلیم، کوئی خلیفہ بنا تھا، اور اس وقت مصر سے بادشاہت منتقل ہو کر استنبول ترکی کو آئی تھی۔ مصر کا جو آخری مسلمانوں کا جو عباسی دور کا خلیفہ تھا المتوکل، وہ اس کا دور ختم ہو گیا۔ اس نے جب یہ مسلمان یہاں کے ترکی کے آئے، ان کو خادم الحرمین شریفین کا لقب ملا، اور وہاں سے وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو پہلا ان کا خلیفہ تھا محمد سلیم، تو وہ مصر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات تھے، جیسے لکھنے والوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب جہان دیدہ میں بھی اس میں واقعے کو لکھا ہے کہ جب وہاں سے وہ آئے، منتقل ہوا مصر سے استنبول، مسلمانوں کی حکومت منتقل ہوئی، تو مصر کے میوزیم میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے منسوب کچھ چیزیں تھیں، جبہ اللہ کے نبی کا تھا، ایک جھنڈا تھا جس کے بارے میں تھا کہ غزوہ بدر میں وہ جھنڈا استعمال ہوا تھا، اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں تھیں، وہ بھی منتقل ہو کر استنبول آ گئی۔ تو انہوں نے استنبول آنے کے بعد وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کیا۔ قلعہ تعمیر کرنے کے بعد اس قلعے کو اس میں ایک بہترین کمرہ بنایا، اور کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرکات کو، ان قیمتی چیزوں کو وہاں پر رکھا، اور اس امیر کے بارے میں، اس سلطان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی جھاڑو دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سعادت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متبرک چیزیں ہیں، بابرکت چیزیں ہیں، وہ اپنی پوری حیات میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ اور اس کا معمول تھا کہ اس نے حافظوں کی ایک ٹیم لگا دی تھی کہ جو روزانہ وہاں پر دن بھر تلاوت کرتے،
ایک گروہ آتا، ایک ٹیم آتی، چند افراد کا ایک وقت آتا، وہ تلاوت کر کے چلے جاتا، دوسرا آتا، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں پر قرآن کریم نہ پڑھا کرتے، 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ لکھا ہے کہ 400 سال پورے ایسے گزرے کہ جس میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی ہو اس کمرے کے پاس۔ چونکہ اللہ کے نبی کے متبرک چیزیں ہیں تو قرآن کریم پڑھا جائے، برکتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک تو وہ اپنی زندگی میں اہتمام کرتا رہا، اپنی زندگی میں اس کا نظام بنایا، اور جانے کے بعد باضابطہ جو اس کے خلفاء آتے رہے، اس کے جانشین آتے رہے، انہوں نے بھی یہ نظام بنایا کہ 400 سال تک، جب تک ترک خلافت چلتے رہی اس وقت تک یہ نظام چلتے رہا کہ حفاظ آتے، حافظوں کا ایک نظام بنا ہوا تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی اور انتہائی نیک خاتون تھی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 100 خادمہ، 100 باندیاں تھی، 100 باندیاں، اور وہ 100 باندیاں حافظہ تھی، اور اس نے یہ نظام بنایا تھا کہ اپنے محل کے اندر 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہوتے رہے۔ لیکن وہاں لکھا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہے تو اس طرح اس کے گھر کے اندر روزانہ دن بھر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا۔ وہ باندیاں، وہ نوکرانیاں، وہ خادمائیں بس اسی لیے متعین تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے۔ جن کو قرآن کریم سے محبت تھی تو ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیٹی رونے لگی، تو بیٹی سے انہوں نے کہا کہ بیٹی تم رو مت، اس لیے کہ تمہارے اس گھر میں تمہارے اس باپ نے 4000 مرتبہ قرآن کریم تلاوت کی ہے۔ یہ برکتوں کا گھر ہے، رحمتوں کا گھر ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا نہیں چاہیے، بس صرف سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم سمجھنا بھی ہے، اور نبی کی ذمہ داریوں میں سے پڑھانا بھی تھا، سمجھانا بھی تھا۔ پڑھنے یہ سمجھے تو قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بس صرف سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کی بھی کتاب ہے، سمجھنے بھی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کا معمول بھی بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ بقرہ کو سمجھا اور سورہ بقرہ کو مکمل کیا تو ایک اونٹ کاٹ کر صحابہ کی دعوت کی تھی خوشی میں کہ میں نے سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا ہے سمجھ کر۔ اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 20 سال مسلسل محنت کے ذریعے قرآن کریم سمجھنے میں لگائے ہیں، اس کے بعد 20 سال میں قرآن کریم کے مزے لیتے رہا کہ مجھے قرآن کریم سمجھ میں آ گیا، قرآن کریم کے معنی سمجھ میں آ گئے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، تو مجھے وہ سمجھ میں آ گیا۔ 20 سال سمجھنے میں لگائے، اس کے بعد 20 سال قرآن کریم کے مزے لینے میں لگائے۔ تو جو قرآن کریم سے تعلق کو جوڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات کو ظاہر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جن کا قرآن کریم سے اتنا تعلق اور اتنی محبت اور قرآن کریم کے اوپر اتنا فدا ہونے والے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا آخری وقت ہے، انتقال کے وقت پہ قریب پہنچ چکے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ تمہاری کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری تکلیف میرے گناہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی امید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان کو جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کہ میں بیت المال سے دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت، میں تو اب جانے والا ہوں، مجھے پیسوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے کچھ وظیفہ جاری کر دوں کہ جن کو بیت المال سے پیسہ ملتا رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ پیسے دے دو گے تو میری بچیوں کا کام ہو جائے گا؟ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا ہے، سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، اور میں نے اپنے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کبھی فقر و فاقہ اس کے اوپر نہیں لاتا۔ تو میں نے بچیوں کو سکھا دیا، وہ پڑھتے رہیں گے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کبھی ان کے اوپر فقر و فاقے کو نہیں لائے گا۔ یہ صحابہ کا قرآن پر عمل تھا، اور قرآن کے اوپر ان کا اتنا اعتماد اور ان کا یقین تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حماد تھا، وہ قرآن کریم ایک استاد کے پاس پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ اس نے یاد کر لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے 1000 دینار دے کر استاد کے پاس بھیجے کہ جاؤ بیٹے یہ استاد کی خدمت میں تحفہ دے کر آؤ۔ استاد کی خدمت میں تحفہ بیٹا لے کر آیا، 1000 درہم، بہت بڑی رقم اس زمانے کی لے کر گیا۔
استاد نے کہا کہ یہ کیا اتنی بڑی رقم مجھے کیوں دی جا رہی؟ میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے بچے کو سورہ فاتحہ سکھایا ہے، یہ اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے، اگر اللہ مجھے اس سے زیادہ دولت دیتا تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا کہ تم نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھا دی، سورہ فاتحہ یاد کروا دی۔ کہ قرآن سے محبت جن لوگوں کو تھی تو پھر انہوں نے قرآن کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی بتایا۔ آج ہمارے پاس قرآن کی محبت نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ قرآن والوں کی بھی عظمت نہیں ہے، حافظ قرآن کی بھی عظمت نہیں ہے، عالم دین کی بھی عظمت نہیں ہے۔ ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ ہے، عالم ہے، ہمارے چندوں پہ پلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کے چندے پہ حافظ و عالم نہیں پلتے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ دنیا کا ہر انسان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا میں اللہ نے اس کو کمانے کے مواقع رکھے ہیں۔ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے کماتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ایک کلینک کھول کر بیٹھا ہوا ہے، پیشنٹ جائے گا، مریض جائے گا، وہ اس کی تشخیص کرے گا، اس کا چیک اپ کرے گا، اس کی فیس بنے گا تو چیک اپ کرے گا۔ تو گویا کہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا کہ آپ آؤ بیمار بن کر، ورنہ میرا دواخانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ بیمار نہیں بنو گے تو دواخانہ میرا کیسے چلے گا؟ تو لوگ بیمار جا کر ان کو پیسے بن کر دیتے ہیں کہ میرا علاج کروا دو۔ وہاں پر کوئی نہیں سوچتا کہ یہ میرے پیسوں سے پل رہا، یہ ڈاکٹر میرے پیسوں سے پڑھ رہا، کوئی نہیں سوچتا۔ ایک انجینئر ہے، آپ گھر کا نقشہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا پلان لیتے ہیں، وہ پلان دے کر فیس لیتا ہے، 25,000 کی فیس لے لیا، 50,000 کی فیس لے لیا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انجینئر کو میں پیسے دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھتے کہ بہترین پلان دینے والے آدمی ہیں۔ آپ پلان لینا ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ، آپ علاج کرانا ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا ہر نظام ایسا ہی ہے۔ آدمی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی استعداد کی بنیاد پر اللہ نے اس کو رزق حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ اگر کوئی دین کا کام کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، چونکہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا کہ ہلکے ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے کترا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے۔ کتنی فضیلت اللہ کے نبی نے حافظ قرآن کی بتائی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اکثر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زیادہ بچے دیے ہیں تو اپنے ایک بچے کو حافظ بناؤ۔ آپ اس نیت سے بناؤ کہ میرا یہ بچہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش، اللہ کے میدان محشر میں تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا مجھے۔ میرے بچے دنیا میں انجینئر ہے، بیٹے ڈاکٹر ہے، یہ تو دنیا میں مجھے پیسے لا کر دے رہے ہیں، لیکن ایک بیٹا میرا ایسا ہونا چاہیے جو میری گھر کی برکت ہو۔ وہ آئے تو میرے گھر میں برکتیں آ جائے، وہ آئے تو میرے رشتوں میں محبتیں آ جائے، اس حافظ قرآن کے ذریعے میرے گھر میں رونقیں آ جائے، وہ حافظ قرآن میرے سب بیٹوں کو جوڑنے والا بن جائے، کیونکہ جو صحیح حافظ ہوتا ہے، صحیح عالم ہوتا ہے، اپنے خاندان کو جوڑتا ہے، کیونکہ جس کو بتایا گیا کہ صحیح انسان وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنے والا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنے والا ہو۔ تو آپ یہ ارادہ کریں کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ہم اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو حافظ اس نیت سے بنائیں گے۔ آپ حافظ اس نیت سے مت بنائیے کہ مسجد کا امام بنانا ہے، حافظ اس نیت سے مت بنائیے کہ صرف مدرسے کا مدرس بنانا ہے۔ حافظ بنانے کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ اعلیٰ تعلیم دلائیے بچے کو، انجینئر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنائیے، اور اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم دلائیے، لیکن اس نیت سے بنائیے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ میرے لیے سر پہ تاج پہنانے والا بنے۔ اور اتنا تاج کیسا قیمتی تاج ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب والدین، حافظ کے والدین کو قیامت کے میدان میں تاج پہنایا جائے گا تو انبیاء اور عام لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ پوچھیں گے کہ یہ انبیاء ہے کہ جن کا آج یہ اعزاز ہو رہا، جن کے ساتھ آج یہ مقام و مرتبہ ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں کہ جن کو آج وہ تاج پہنایا جا رہا کہ جس کے سامنے دنیا کا سورج بھی پھیکا اور مدھم پڑ جائے گا، اور دنیا کے چاند کی بھی کوئی اہمیت اور قدر نہیں رہے گی۔ ہم کو قرآن سے محبت نہیں ہے، نتیجتاً قرآن کے حاملین سے بھی محبت نہیں ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہوتی تو ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے تاکہ اس کے ذریعے اللہ بخشش کا معاملہ کر دے۔ ایک واقعہ لکھنے والوں نے بڑی اچھی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ قبریں کھلی ہوئی ہے، قبروں سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور نیچے کچھ گر رہا ہے اور لوگ چن رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، چن رہے، ڈال رہے۔ اس میں ایک آدمی کی قبر کھلی ہوئی ہے اور وہ کچھ نہیں چن رہا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو خواب دیکھ رہے ان کو تشویش ہوئی، وہ اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ یہ سارے لوگ کون ہیں جو چن رہے ہیں اور تم کیوں نہیں چن رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ لوگ جو قبروں سے اٹھ کر چن رہے ہیں یہ صدقہ خیرات جو ان کے رشتہ دار ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ان کے نام پر آیا ہے تو یہ لوگ چن رہے ہیں۔
اور میں کیوں نہیں چن رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، جو روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کر بخشتا ہے، ایک قرآن پڑھ کر بخشتا ہے۔ مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں خواب نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا فلاں بازار میں اس کی ایک دکان ہے، وہ دکان میں کام کرتا ہے۔ بس وہ ہو گیا، خواب سے وہ بیدار ہو گئے، صبح اٹھے تو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بازار گئے، جا کر جہاں پر بتایا گیا تھا اس دکان کے پاس ٹھہرے تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے، خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، گراہک آیا ہوا لوگوں کو دے رہا، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں مسلسل، وہ لوگوں کو سامان دے رہا اور اس کے ہونٹ ہلتے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، جب کچھ لوگ کم ہو گئے خریدنے والے تو وہاں پر بچے کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہونٹ ہل رہے، میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم آنے والے لوگوں کو سامان بھی دے رہے ہو اور تمہارے ہونٹ بھی ہل رہے، کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرا معمول ہے کہ میں دکان آنے سے لے کر جانے تک قرآن پڑھتے رہتا ہوں اور قرآن مکمل ہونے کے بعد اس کا ثواب میں اپنے والد کی طرف کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے کہ یہ خواب۔ اس کے بعد چند دن کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، پھر وہی قبریں کھلی ہوئی ہے، سب لوگ چن رہے ہیں اور یہ آدمی بھی چن رہا ہے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ گئے تو دیکھا کہ اس دکان پہ بچہ کام نہیں کر رہا، لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سعادت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کے اجر کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ثواب کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن دنیا میں عروج کا بھی ذریعہ ہے، اس قرآن سے اللہ دنیا کا نظام بھی بناتا ہے، اس قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتیں کرنے کے طریقے بھی بتائے، اس قرآن سے اللہ نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے طریقے بھی بتائے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سیاست کی جاتی ہے، کیسے نظام چلایا جاتا ہے، کیسے عدل کو قائم کیا جاتا ہے، کیسے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ساری چیزوں کو بتایا۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن انسانوں کو عروج دینے والا، یہ قرآن انسانوں کو کمال تک پہنچانے والا اور بلندی تک پہنچانے والا کلام ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھنے والے بنے، ان کی قدر کرنے والے بنے۔ قرآن سے جتنا ہمارا تعلق ہوگا اور قرآن سے جتنی ہم محبت کرنے والے بنیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ قرآن سے محبت کرنا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بینائی متاثر نہیں کرتا انسان کی۔ آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو بینائی، آنکھوں کی بینائی خراب نہیں ہوتی۔ کہ قرآن کریم کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تفقدوا حلاوتاً فی اشیاء ثلاثہ، کہ حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، مزے کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، اس میں مزہ ملے گا۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز ذکر ہے، اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس میں مزہ ملے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم کو مزہ مل رہا ہے تو یہ بہت بہترین بات ہے، اگر مزہ نہیں مل رہا تو سمجھو کہ دروازہ تمہارے اوپر بند ہے۔ اس واسطے تم کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، تم کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، تم کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ اگر دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو آدمی قرآن پڑھنے، یہ جو صحابہ کا آپ نے معمول سنا، تابعین کا آپ نے معمول سنا کہ جن کی زندگی کا یہ معمول، رمضان کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے فقہ کو بنا کر پیش کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کر کے، ان کا معمول کیا تھا؟ رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے، 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ رمضان میں ان کی بھی 60 قرآنیں ہوتی، دن میں 1 قرآن ہوتی، رات میں 1 قرآن ہوتی۔ وہ بھی انسان تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، اسی دنیا میں جینے والے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ بھی مسائل تھے، ان کے ساتھ بھی کام کاج تھا، ان کے ساتھ بھی گھر بار تھا، لیکن ایسا نظام انہوں نے بنایا تھا کہ جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دینے والے، اور ہم نے اپنے نظام کو بدل دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ زندگی سے ایمان نکل رہا، اعمال نکل رہے، حالات خراب ہوتے جا رہے، قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ قرآن میں کہا گیا سورہ حشر کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی تم کو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آج حالات آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف حالات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی، مسلمانوں کو ایمان سے نکال دے، اور خاص کر مسلمان لڑکیوں کو ٹارگیٹ کر ان کو جال میں پھنسا کر ایمان سے دور کیا جا رہا۔ کتنے لوگ میسیجز کو فارورڈ کر رہے کہ رجسٹریشن کے ساتھ مسلمان بچی کی شادی فلاں غیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ شادی غیر کے ساتھ ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم اسباب ڈھونڈ رہے ہیں؟ کبھی کیا ہم تلاش کر رہے ہیں کہ وجوہات ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہی؟ ہمارا ایمانی جو رشتہ ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گیا، گھر میں تربیت کا ماحول نہیں ہے،
گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے، تعلیم ہم نے سمجھا کہ تعلیم بس بہانہ ہے ترقی کرنے کا، تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلانی چاہیے، اب اس کے نام پر ہم نے آزاد چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو باضابطہ ٹریننگ دی جا کر ان کو اس بات پر تیار کر کے چھوڑا جا رہا کہ تم مسلمان لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنساؤ تاکہ ان کا ایمان ختم ہو جائے۔ ہزاروں ہزار لاکھوں کی رپورٹیں ہیں کہ جس میں پورے ملک کے اندر مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا، اور ہمارے نوجوان اس پر دکھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں اور بڑے رنج و غم کے ساتھ فارورڈ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہماری بہنیں بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے بہنیں کیوں بھاگ رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں قرآن سنت کا ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پردہ جو نظام زندگی دیا تھا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے پروان چڑھ رہے، چاہے مرد بچے ہو یا عورت بچیاں ہو، پروان چڑھ رہے، وہ دین سے بے دین ہو کر پروان چڑھ رہے۔ ان کے پاس بس یہی ماحول ہے، صبح اٹھے تو ٹی وی چل رہی، شام سو رہے تو ٹی وی چل رہی، اور یہی ماحول ہے کہ گھر میں کسی قسم کا پردہ نہیں ہے، اور یہی ماحول ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم پانا ہے۔ اب اس بہانے سے وہ جا رہے اور اس کے بعد ان کے دل میں عظمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، تو ایک وجہ یہ بن رہی، اور دوسری وجہ یہ بن رہی کہ ہمارے معاشرے میں جو شادیوں کو مہنگا کر دیا گیا اور شادیوں کو جو فضول خرچیوں کے ساتھ بنا دیا گیا، وہ بھی ایک وجہ ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، کہ جس کی وجہ سے وقت پہ شادیاں نہ بچوں کی ہو رہی ہے نہ بچیوں کی ہو رہی ہے، نتیجتاً وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہے، اور ہمارے نوجوان ہیں کہ وہ غلط کاموں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنی شادیوں کو سیدھی سادی کرنے والے بنے اور وقت پر شادی کرنے والے بنے۔ شادی کی جو عمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وقت پر رکھا ہے اس پر کرنے والے بنے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا اگر تم تنگ دست ہو، شادی کرنا چاہتے ہو اپنی عفت کے لیے، اپنی عصمت کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے، اگر تنگ دست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کی برکت سے تمہیں بے نیاز اور مالدار کر دے گا۔ اگر تم اچھی نیت سے پاکیزہ جذبات کے ساتھ شادی کرو گے اللہ بے نیاز کر دے گا، تم کو محتاجگی تمہاری دور کر دے گا، لیکن جذبات صحیح ہونے چاہیے۔ دوسروں کے مال کو کھینچنا اور دوسروں کی جائیدادوں پہ نظر جمانا اور دوسروں کے پیسوں کو لوٹنا مقصود نہ ہو، اپنی پاک دامنی مقصود ہو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہو گئی کہ بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی اور عمر بڑھتے جاری، نتیجتاً لمبی عمر ہو رہی، اور بچیاں تعلیم کے بہانے شادیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے بہانے وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کو ختم کرنا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جینے والے بنے۔ ہمارے نوجوانوں کی عمریں صلاحیتیں کیسے برباد ہو رہی؟ آپ نے ابھی سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ کا واقعہ سنا، اس کے جو حالات تھے اور اس کے جو شہزادوں کے حالات تھے کہ دنیا ایک طرف جا رہی تھی، وہ کبوتروں کو اڑانے میں مصروف تھے، وہ کبوتروں کو اڑانا، وہ جانوروں کو لڑانا، اور اسی میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ وہی ان کا مشغلہ تھا کہ پرندوں کو مرغوں کو لڑائیں خوش ہو جائے، کبوتروں کو اڑائے خوش ہو جائے، بیلوں کو لڑانے کی اس وقت لڑائی ہوتی تھی۔ بس یہی شہزادوں کا کام تھا، جبکہ ہاتھ سے حکومت چلے جا رہی اور انگریز قابض ہو رہا، اور جنہوں نے حکومتوں کا ایک لمبا دور اس ملک میں گزارا تھا وہ غلام بن کر جینے پہ مجبور ہو رہے، لیکن ان کا ذہن و دماغ یہ بنا دیا گیا تھا کہ بس یہ عیش و عشرت ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ دنیا ایک طرف جا رہی، حالات ایک طرف جا رہے، اور ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنے فیشن کو پورا کرنے میں، اور جب سے سیل فون کا زندگی میں آیا حصہ تو ہماری زندگیاں تو تباہ ہو گئی۔ اب موبائل ہے، آپ بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے بہت سارے خراب کام بھی ہو رہے اور بہت زیادہ زندگی کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کو بچپن سے ہم موبائل کے عادی بنا رہے، اس واسطے کہ بچہ روئے تو اماں کو سنبھالنے کی فرصت نہیں ہے، بابا کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، یہ چاہ رہے کہ موبائل دے دو بچہ خاموش بیٹھ جائے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ بچے کو خراب عادت اور لت میں آپ مبتلا کر رہے، اور بچے کو بچپن سے ذہن بنا رہے کہ بس موبائل استعمال کر لو، چاہے بچہ کدھر۔ اور بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ بچے کو موبائل دے دو، 4 گھنٹے تک نہ اماں بولتا نہ بابا بولتا، نہ اماں کو یاد کرتا نہ بابا کو یاد کرتا، بس وہ کونے میں پڑا ہوا ہے، موبائلوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ تباہ کر رہے آپ اپنے بچوں کو، برباد کر رہے اس کی زندگی، اس کی صحت کو برباد کر رہے آپ، اس کی آنکھوں کو برباد کر رہے آپ، اس کے جسم کے اعضاء کو برباد کر رہے آپ۔ اور وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کسی کام کا نہیں ہوگا، وہ بس گیم کھیلنے کے قابل ہوگا، چاروں پہ ٹھہر کر گیم کھیلے گا، گلیوں میں بیٹھ کر گیم کھیلے گا، گیم کھیلنے والے دوستوں کو بلائے گا اور گیم کھیل کر زندگی گزارے گا۔ بس یہی آپ بچوں کو بنانے والے ہم لوگ بن رہے ہیں۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، دنیا میں کیسے لوگ ترقی کر رہے ہیں، غیر مسلموں کی حالتوں کو آپ
دیکھیے کہ وہ صبح میں کب اٹھ رہے ہیں، کب اٹھ کر تعلیم کے لیے محنت کر رہے ہیں، پڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آپ جائیے اسٹیشنوں پر جا کر دیکھیے، آپ جائیے بس اسٹاپوں پر جا کر دیکھیے، صبح کے 4 وقت بس اسٹاپوں پہ کس بس کے انتظار میں کون ٹھہر کے رہ رہا، ٹرین کے انتظار میں کون ٹھہر کر رہ رہا، کالجوں میں پڑھنے والے کا اوسط کن کا زیادہ ہے، اور کون لوگ اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے، نوکریاں پانے کے لیے محنتیں کر رہے، مجاہدے کر رہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان آپ کو 80 سے زیادہ ایسے ملیں گے کہ جن کو گورنمنٹ کے جو اسکیمز ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیسے آپ اپنی تعلیم کے بعد اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے بھی نہیں، ہم یہ سمجھتے کہ ہم کو اس کی ضرورت کیا ہے، بھائی ہے باہر بلا لیں گے چلے جاؤں گا، اس کے بعد سیٹلمنٹ ہو جائے گا، بابا ہے باہر بلا لیں گے بس زندگی گزر جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہاں کوئی غیر تو آئے گا، اللہ کی زمین ہے، اللہ خالی نہیں رکھے گا، آپ محنت نہیں کریں گے کوئی اور محنت آ کر کرے گا، آپ صحیح کام نہیں کریں گے کوئی اور صحیح آ کر کام کرے گا۔ ان کا مقصد دنیا ہوگا، ہمارا مقصد دین ہے، ان کا مقصد دنیا ہوگا، اور وہ دنیا کے لیے وہ چاہیں گے کہ ان کو ہٹا دو راستے سے، ان کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دو، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، یا ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، یا ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا وہ چاہیں گے کہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے کہ مسلمانوں کا نام نکال دیا جائے، مسلمانوں کی تاریخ مٹا دی جائے۔ تو ایک طرف حالات یہ ہے، اور ایک طرف امت کا جو قیمتی طبقہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں سے تیار کیا تھا، اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ عمریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ نوجوانی کی عمریں تھی، چاہے سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی جوانی کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یا اس کے علاوہ دیگر صحابہ ہیں انہوں نے بھی ابتدائی مرحلے میں اسلام قبول بھی کیا اور قربانیاں دینے والے بھی بنے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حالات بہت خراب ہے، حالات اچھے ہو سکتے ہیں اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم اپنے کام کو سمجھیں کہ میرا دنیا کے اعتبار سے بھی میرا کیا کام ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی میرا کیا کام ہونا چاہیے، میں کیسے دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے والا بنوں، میں کیسے دین کے اعتبار سے ترقی کرنے والا بنوں۔ ہم کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کماؤ نہیں، ہم کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ پیسے حاصل کرنے کے لیے محنت مت کرو، حلال راستے سے جتنا محنت کرنا ہے محنت کرو۔ قرآن میں حکم دیا گیا کہ جمعہ پڑھ لو تو وابتغوا من فضل اللہ، جمعہ ادا کر لو تو جاؤ زمین میں پھرو نکلو اور اللہ کے فضلوں کو تلاش کرنے والے بنو۔ شریعت منع نہیں کرتی، حلال راستے بتائے ہیں، کچھ اصول و ضابطے دیے ہیں، ان اصول و ضابطوں کے مطابق کمانے والے بنو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کرنے والے دنیا میں محنتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ترقیاں پا رہے، اور سونے والے سو کر زندگی کو گوارے اور ضائع کر رہے۔ تو یہ شب قدر کی جو ایک رات ہے، 4 رات 5 راتوں میں سے آج چوتھی رات ہم لوگ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس رات کا پیغام اور خلاصہ یہی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن صحابہ کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا تو صحابہ دیوانہ وار قرآن کے قریب آنے والے بن گئے۔ جو لوگ ابھی آپ نے ایک نیا واقعہ دیکھا، ایک امام صاحب مراکش کے، الجزائر کے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بلی ان کے اوپر چڑھ گئی، اور بلی بہت زیادہ مشہور ہو گیا واقعہ۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس ایک واقعے سے دنیا میں کئی ہزار غیر مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ غیر مسلم جنہوں نے اسلام کے بارے میں جن کا تصور تھا کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے، انہوں وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور بلی آ گئی، وہ بھگا رہا نہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بلی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی، بلکہ بعض نے یہ تک کہا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اتنی بہترین آواز اور اتنا بہترین کلام کہ ہم اس کو سنتے ہوئے مبہوت ہو گئے، حیران رہ گئے کہ کیا پڑھ رہا پڑھنے والا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات کو ظاہر کر کے لوگوں کو بتاتا کہ جس کو تم شدت پسند کہتے ہو، وہ تو اپنی عبادت میں ایک جانور بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو یہ دین ہم کو سکھاتا ہے، یہ شریعت ہم کو بتاتی ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ راتیں ہم کو اس کا پیغام دیتی ہے، یہ رمضان یہ ہم کو اس کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان تربیت کرنے کے لیے، ہم کو صحیح بنانے کے لیے، ہم کو صحیح سنوارنے کے لیے، نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچانے کے لیے، جو لیول بالکل کمزور اور زیرو پر آ گیا ہے اس پرسنٹیج کو اونچائی پر لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا۔ وہ تربیت کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ جب اس نظام کے ساتھ ہم جڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، نہیں جڑیں گے تو ایسی راتوں میں بیٹھتے رہیں گے۔ آئندہ اللہ نے حیات دی ہے، آئندہ بھی بیٹھیں گے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بیٹھے تھے چلے گئے، لیکن ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو زندگی گزرتے جائے گی۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا۔ اب
اب خود میں اور آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے کہ رمضان آیا بھی چلے بھی جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا جلدی رمضان چلے گیا، کیسے رمضان ختم ہو گیا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب تھے کیسے چلے گئے معلوم نہیں ہوا، اچھے تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، جن کے بارے میں ذہن و گمان میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ وہ مریں گے، لیکن وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو ہماری زندگی بھی ایک دن یہ ہو جائے گی کہ یا کہنے والے نے علامہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی بھی دنیا میں تھا، وہ چلے گیا، اب نہیں رہا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلاصہ یہی ہے کہ یہ عظیم راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں، اس میں قدر کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، اپنی زندگیوں کو بنانا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کمیوں کو دور کریں گے، قرآن جیسا مطلوب انسان چاہتا ہے، قرآن جیسا مسلمان چاہتا ہے، وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک چراغ جلے گا جس سے روشنی پھیلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روشنی سے ایسے لوگوں کو فراہم کرے گا جو کام کرنے والے ہوں گے۔ میں اور آپ یہ سمجھ کے خاموش بیٹھ جائیں کہ اتنے لوگوں میں میں عمل کرنے سے کیا ہونا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہوگی کہ اتنے لوگوں میں اگر میں دین پر چل گیا تو کون سا بڑا کارنامہ ہونے والا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے اور میرے ذریعے اصلاح ہو جائے، میرے ذریعے سدھار ہو جائے، میرے ذریعے غلط چیزوں کا خاتمہ ہو جائے، میں لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بنوں، سبب بن جاؤں کہ لوگوں کو اچھا فائدہ پہنچانے والا بنوں، تو انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے لیکن لوگ ہماری خدمات کو اور ہماری محنتوں کو یاد کر کے دعائیں دیں گے، اور ہم بری زندگی، بیکار زندگی گزار کر جائیں گے تو زندگی گزر جائے گی، لوگ کہیں گے کہ انسان چلے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو راحت عطا فرمائی ہے۔ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا اعزاز، میرا اکرام دیکھ۔ قبر اس کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے لیے ہوائیں آنے لگتی ہے۔ برا انسان مرتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والے لوگوں میں تو مجھے انتہائی درجہ ناپسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر قریب ہوتی ہے اور یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ان راتوں کی قدر کرنے والا اور ان راتوں سے جو چیز حاصل کرنا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔